जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, इस्लामाबाद में बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हैं कि इस एक वीडियो में उनको जो आप तक पहुंचाना और महफूज करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी जानब इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यानी जो इस्लामाबाद का मौसम है वो इंतहाई, आप ये कहें कि रोमांटिक किस्म का मौसम है, लेकिन गर्मा गर्मी बहुत है सियासी। बगैर किसी तमीद में जाए, कल सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है और दो बड़े प्लेयर्स जो हैं इस वक्त ग्राउंड में हैं, एक जरदारी साहब के प्लेयर और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के प्लेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल जी, मैं वाज़े खुले खुले कह रहा हूँ कि जो सादिक संजरानी हैं वो इमरान खान के खिलाड़ी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो अभी तक हमारे तक इत्तलात पहुँची हैं। अब अगर आपको शुरू करें यहाँ से कि वोट किसके कितने हैं, 53 वोट है अपोजिशन के पास और 47 वोट है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास। और इसीलिए आपने अभी तक देखा होगा कि ना इमरान खान साहब, ना शाह महमूद कुरैशी साहब, ना फैसल जावेद खान साहब, ना कोई और, ना कोई वो जो जान अल्लाह को देनी है वो वाले, ना कोई वो गलत टिक्के लगाने वाले, कोई भी ये नहीं कह रहा कि ओपन बैलेट हो, शो ऑफ हैंड के ज़रिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाए। सब कह रहे हैं कि उन सीक्रेट बैलेट ही ठीक है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास इतने वोट ही नहीं हैं कि वो ओपन बैलेट के ज़रिए अपना उम्मीदवार जो है या दोनों उम्मीदवार जितवा सके। हमारे पास बड़ी अहम खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं जो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं सादिक संजरानी साहब की तरफ। जो वोट है वो है उनके पास 47, 6 वोट कम है और जीतने के लिए 51 वोट चाहिए, 6 वोट अपोजिशन से कम है। लेकिन सादिक संजरानी साहब ने 2 दिन पहले एक इशाइया दिया है और उस इशाइये में सिर्फ सैनिटर्स मौजूद नहीं थे। बात यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ, अगली बात आप समझ गए होंगे कि उस इशाइये में सिर्फ सैनिटर्स मौजूद नहीं थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनका सेनेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनका किरदार जो है वो बड़ा वाज़ेह है और उनके किरदार की वजह से सादिक संजरानी और हुकूमत पर उम्मीद है कि वो जीतेंगे। अब आगे चलते हैं। आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी को 6 लोगों पे शक है, 2 छोटी जमातों के, 2 नून लीग के और 2 पीपल्स पार्टी के, और उनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिनका सादिक संजरानी के जिन पे एहसानात हैं। अब उन 6 लोगों पे भी नज़र रखे हुए है इस्टेब्लिश जो है वो जरदारी एंड कंपनी, और इस हवाले से हर तरह की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के मर्तबा यहाँ पे गोड़ा, इस्लामाबाद में गोड़ा में एक कंटेनर में 2 MNA जो PTI के जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़, उनको रखा गया था और 4 घंटे तक, तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें ज़राए ने बताया था कि उनका किबला सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका किबला सीधा हुआ नहीं था और उन्होंने फिर गिलानी साहब को ही वोट दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से, आज आपने मरियम नवाज का ट्वीट भी पढ़ लिया जिसमें वो कह रही हैं कि हमारे पास सबूत हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सादिक संजरानी को जिताने के लिए किरदार अदा कर रही है और न्यूट्रल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। कुछ साथियों के भी आप ट्वीट पढ़ रहे होंगे जो इस हवाले से इसी तरह की बात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं। आज एक दिन पहले मैं जो है सेनेट इलेक्शन से पहले ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि जनाब ऊपर वाली सीट जो है वो सादिक संजरानी जीतेंगे और नीचे वाली अब्दुल गफूर हैदरी। ये मेरे ज़राए कुछ कह रहे हैं और ये ज़राए जो कह रहे हैं वो अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। अभी तक कोई बाकायदा ये मैं कह तो नहीं सकता, रिज़ल्ट आएगा तो तभी बात तो असल सामने आएगी, लेकिन जो ज़राए अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, जो इधर उधर देख रहे हैं दाएँ बाएँ, ये वो वाली खेल होगा कि अभिषेक तो जनाब हार जाएंगे लेकिन फौजिया अरशद जीत जाएंगी। अब इसमें इसका एक और भी होगा कि इससे अपोजिशन इत्तेहाद में दरार पड़ेगी कि जनाब अब्दुल गफूर हैदरी को वोट पड़ गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों नहीं पड़े। तो कल का इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा टफ है और पाकिस्तान के एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि जीते हैं अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो जब सदर जाता है तो कायम मकाम सदर,
وہ گیلانی صاحب پھر ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی بھی بل کی منظوری جو ہوگی وہ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کے پاس ہوگا، ڈپٹی چیئرمین اپوزیشن کے پاس، چیئرمین پوری طرح قابو کر جائیں گے جو ہیں سینٹ کو، تو یہ مقتدر حلقے بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اب وہ جو ایک بیان آیا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، مریم نواز کا آج کا ٹویٹ، صحافیوں کی رپورٹیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 2 دن پہلے صادق سنجرانی کا ایک اشاعیہ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جی کردار تو ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب دوسری جانب ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا صادق سنجرانی کے نام پہ فوراً مان جانا۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صادق سنجرانی کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مانے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کا نام فوری، اور ڈپٹی چیئرمین آج آفریدی کا نام جو ہے محمد آفریدی جو ہے فاٹا سے ایکس اب کے پی کے کا جو حصہ ہے ان کا نام جو ہے وہ اوکے کیا گیا ہے، تاکہ کے پی کے ووٹ جو ہیں وہ بھی اوکے کر لیے جائیں، اور بلوچستان باپ پارٹی کے 12 ووٹ ہیں وہ بھی مطلب وہ تو بلوچستان کو جب دیا تو وہ آ جائیں گے۔ اب جناب معاملہ بڑا مزیدار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو صحافتی یو ٹرنز بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک کامران خان صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاباش بہت ہو گئی، اب کھری۔ تو یہ کامران خان صاحب کو ابھی ایک دم ان کو یو ٹرن کیوں لینا پڑا، یہ بھی تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو وہ مثبت رپورٹنگ، وہ ایک پیج پہ ہونا، وہ کیونکہ ابھی تک جو بھی عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ان کی جماعت سے ہوئی ہیں یا مہنگائی بڑی جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس کا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے کہ یہ لانے والے یہ تھے۔ تو اب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنا وزن کم از کم خود اٹھائیں۔ عمران خان صاحب اگر مہنگائی کرتے ہیں تو اس کا وزن عمران خان صاحب پہ ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی کوئی حرکت کرتی ہے اس کا وزن پارٹی پہ ہو، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہو۔ بہرحال اب بڑا مزیدار کل کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کنٹیسٹ میں جیسے میں نے کہا 6 ووٹوں کا فرق ہے، رابطے شابطے ہو رہے ہیں 6 یعنی 53 حکومت کے ہے اور 47 اپوزیشن کے ہے، تو جو 6 بندے میں بتا رہا ہوں اس سے اپوزیشن جو ہے وہ 47 پہ آ جائے گی اور حکومت 53 پہ چلی جائے گی۔ کوئی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں 52 ووٹ پڑیں گے صادق سنجرانی کو۔ اب جو ہے وہ اگر صادق سنجرانی کو 52 ووٹ پڑتے ہیں تو 48 یوسف رضا گیلانی کو ووٹ پڑیں گے، تو بڑی زبردست قسم کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور مومنٹم پکڑا ہوا ہے پی ڈی ایم نے، اور 26 تاریخ کو پی ڈی ایم نے نکلنا ہے جناب کراچی سے، اور 30 کو انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اگر یہ ڈنڈ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کی وہ ساری آپ دیکھیں کہ پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے، جیسی پلاننگ انہوں نے کی تھی جو ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے مقابلے میں بطور سینیٹر جب انہوں نے منتخب ہونا تھا۔ تو اب ہماری جن ذرائع سے بات ہو رہی ہے ابھی بہت ساری جگہوں پہ نہ صرف اسلام آباد کا مسئلہ ابر آلود ہے، بلکہ جڑواں شہر راولپنڈی کا مسئلہ بھی اس وقت ابر آلود ہے، وہاں پہ بھی دھند ویسے آج ہمیں نہیں نظر آئی، شاید بادل اتنے گھنے ہو جائیں کہ سینیٹرز دکھنا 1-2 بند ہو جائیں، 1-2 ادھر ادھر ہو جائیں، کوئی 1-2 اس سائڈ پہ آ جائیں، کوئی ٹک لگاتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے مثال سامنے ہے کہ 64 تھے حکومت والے اپوزیشن والے اور 40 تھے حکومت والے، لیکن پھر وہ 64 نہ رہا اور 40-50 کا حصہ کراس کر کے 60 کی طرف چلا گیا، تو وہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے۔ خیر بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا پتہ چلے گا کچھ، آج گیلانی صاحب نے ہلکا سا یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گیا ہے، لیکن مریم نواز کا ٹویٹ یہ بتا رہا ہے، اور یہ وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں باقاعدہ طور پہ۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ ٹریپ کرنے کی کوشش کی، پچھلے الیکشن میں وہ ویڈیوز بنوائیں، لیکن اب ایک صادق سنجرانی صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کالیں کر رہی ہیں، تو اور یہ کہہ رہی ہیں دھمکا رہی ہے ہمارے سینیٹرز کو، مریم نواز کا یہ کہنا یہ ایک بڑا الزام ہے، اور اس کا اگر ثبوت سامنے آتے ہیں تو پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ بیانیہ کہ جی ہمیں نہ گھسیٹا جائے وہ اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ تو اب کل یہاں پہ میدان سجے گا، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میدان سجے گا، صبح سویرے کام شروع ہو جائے گا، ایک ناشتہ نوشتہ بھی رکھا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم نے جو ہے زورانہ دے دیا ہے، اور آج رات کو عشائیہ دیں گے، جب یہ آپ سن رہے ہوں گے اس وقت تک عشائیہ شاید ہو چکا ہو، جو ہے وہ
ان کی طرف سے اسلام الدین شیخ کی طرف سے یعنی پی ڈی ایم والوں کو عشائیہ کا پہ بلایا گیا اور میڈیا کو کہا گیا ہم آپ کو فوٹیج ریلیز کر دیں گے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ اب حکومت نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اوپن بیلٹ چاہیے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ اوپن بیلٹ جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دے گا اور وہ نہیں جیت سکیں گے۔ اب کس طرح حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیت جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے ضمیر بیچے جائیں گے، خریدے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب اگر تب ہی جیت سکتے ہیں اگر ضمیر خریدتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتے ہیں کہ ضمیر خریدے جاتے ہیں، تو دوسری جانب جب خود موقع آتا ہے تو وہاں پہ اپوزیشن کہتی تھی اوپن بیلٹ نہ ہو، یہاں پہ حکومت کہتی ہے کوئی morality نہیں، کوئی اقدار نہیں، بس صرف جس کو جو سوٹ کرتا ہے۔ یعنی اپوزیشن کو اگر یہ لگتا ہے کہ جی ہم جیتیں گے اوپن بیلٹ سے، وہ کہتے ہیں اوپن بیلٹ، اور اگر حکومت کو لگتا ہے اوپن بیلٹ سے جیتیں گے تو وہ کہتے ہیں اوپن بیلٹ، کوئی morality کوئی اقدار نہیں۔ بہرحال اب یہ صبح دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی ذرائع سے ملنے والی کچھ اطلاعات آپ تک پہنچا دی۔ اب دیکھتے ہیں گیلانی جیتتے ہیں، سنجرانی جیتتے ہیں، آفریدی جیتتے ہیں یا حیدری جیتتے ہیں، کون جیتتا ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن اپنے ووٹ انٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہی تو ایک آدھ ووٹ بے شک ضائع ہو جائے، 2 ووٹ ضائع ہو جائے، پھر بھی 51 ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ میجارٹی ہوگی۔ لیکن پاسٹ ایکسپیرینس تھوڑا بیٹر ہے، اپوزیشن کو بڑے دیکھ کے پتے کھیلنے پڑیں گے اور اپنے لوگوں کو جیسے مریم نواز کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بچا کے رکھنا پڑے گا، اور پھر نہیں تو دوبارہ گوڑا بھی ہے اور وہاں پہ ایک فیکٹری بھی ہے اور وہاں پہ کنٹینر بھی ہیں اور کنٹینر میں لوگوں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد کل پھر ملیں گے اور آپ کے سامنے اندر کی خبر لے آئیں گے پارلیمنٹ ہاؤس سے کہ کیا الیکشن ہوا، کہ کون کس سائڈ پہ گیا اور وہاں پہ اندر کی سٹوری کیا تھی۔ ابھی تو ہم نے آپ کو اپنے ذرائع سے ملنے والی کچھ خبریں بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل، اللہ نے کے بعد۔